الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ کی نصیحت کا مطلب حکم ہوتا ہے، اور اس کے رسول کی نصیحت کا مطلب بھی حکم ہوتا ہے۔ تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اصل میں یہ اس مناسبت سے ہے کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے علم اور علماء کی فضیلت، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارا دوسرا حصہ چل رہا ہے کہ علماء کی فضیلت، وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علموں کے بارے میں اپنی امت کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی۔ اس گفتگو کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پچھلے درس میں بھی بات کی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان وصیتوں کو لے کے بیٹھے ہیں جن میں ہمارا غرض اور مطلب ہے۔ شیعہ ہیں، روافضہ ہیں، انہوں نے صرف ایک حدیث پکڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جاتے جاتے تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ بس یہی نصیحت اور وصیت کی تھی اللہ کے رسول نے۔ اسی حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو لازم پکڑ لینا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اکثر ہم یہ کرتے ہیں، اور آج پھر اسی ضمن میں یہ بات دوبارہ ہوگی۔ ہم نے دین کو دین اللہ کا حکم سمجھ کے قبول نہیں کیا، بلکہ ہوائے نفس اور نفس کی خواہش کے مطابق قبول کیا۔ اللہ کا جو دین ہے اس کا ایک اصول ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ تم ایک چیز جو تمہارے معیار کی نہیں اسے رد کر دو، اور دو چیزیں جو تمہارے معیار اور تمہارے مطلب کی انہیں قبول کر دو۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مکمل سر سے لے کے پاؤں تک ہر طرح سے اللہ کے دین میں داخل ہو۔ اور ساتھ ہی اگلی بات کیا کہی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے رستوں کی اور شیطان کے عملوں کی، اس کے طریقوں کی پیروی پہ نہ لگ جانا۔ یہی تو شیطان کا طریقہ ہے، یہی تو شیطان کی واردات ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اس سے ہمیں دور کر دیتا ہے، اور جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم اللہ کا دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہم نے اللہ کا دین سمجھ کے قبول نہیں کی ہوتی، بلکہ ہمارے نفس کو وہ اچھی لگتی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے رسول کی وصیتوں پر، نصیحتوں پر، آپ کے احکامات پر ہم نے عمل کرنا ہے تو ہر حکم ماننا پڑے گا۔ جو اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے آئے گی وہ ماننی پڑے گی۔ اگر ہم کسی وجہ سے بھی اللہ کے رسول کے اس حکم کو پس پش ڈالتے ہیں، ہم اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور یہ جرم عام ہو چکا ہے۔ تو نصیحت کیا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، تمہارے پاس ان کریم قومیں آئیں گی، جماعتیں آئیں گی، لوگ آئیں گے، اور اللہ نے قرآن میں اس بات کی نصیحت کی، تاکید کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے اندر ایک امت ایسی ہونی چاہیے، جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام کیا ہو؟
کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھے اور خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھے، اس کی داعی بنے۔ لیکن یہ کہاں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیسے سمجھ آئے گا؟ دین سیکھنے سے، کیونکہ یہ دین ہے۔ اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے وعید بھی سنا دی، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، وفی روایت او لَيَعُمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اگر ایسا تم نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر ایک عام عذاب مسلط کر دے گا، تمہارے اندر ایک عذاب کو عام کر دے گا، ایک عذاب کو مسلط کر دے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم دین سے دور ہیں، بہت دور۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ 2-3 دن پہلے ہمارے پاکستان کی ایک عالمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی، انہوں نے پاکستان کے صدر کے سامنے ایک تقریر کی اور بڑی خوبصورت اور پرمغز بات کی۔ سبب کیا ہے لوگ دین کے علم سے دور کیوں ہیں؟ اس کا سبب ہے انگریز۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تھا اس سے پہلے علماء کا ایک مقام تھا، دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، معاشرے میں، ہر جگہ عالم کا ایک مقام تھا۔ انگریز نے کیا کیا؟ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر علاقے میں 5 طرح کے لوگ متعین کیے، جن کو ہم آج کل اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کمی کمین، یعنی ہلکی ذات کے معمولی کمی لوگ، جن سے لوگ اپنا کام بھی کرواتے ہیں اور ان کو حقیر جانتے ہیں، جس میں ایک نائی ہے، دوسرا موچی، تیسرا ترکھان لکڑی کا کام کرنے والا، اسی طرح سے دھوبی، جس کو آج کل بٹلر یا کیا کہتے ہیں، بٹ مین کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور 5واں تھا مولوی۔ وہ ذاتیں، وہ شخصیتیں، وہ ہستیاں جو اپنے آپ میں مبارک ترین ہستیاں تھیں، سب سے بہترین ہستیاں تھیں، ان کو انگریزوں نے کہاں سے اٹھایا؟ وہ اعلیٰ ترین مقام سے اٹھا کے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ کمی کمینوں کی فہرست میں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کے اندر جو سوچ پھیلی وہ آج تک چل رہی ہے، اور اس کا خمیازہ پوری دنیا تک پہنچا۔ جہاں جہاں تک یہ سوچ گئی، جہاں جہاں تک ہندوستان کے لوگ گئے، وہاں وہاں پہ یہ سوچ پہنچی، اور وہ کیا تھی؟ کہ مولوی معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہونے کے باوجود سب سے گھٹیا انسان بنا دیا گیا۔ آج کوئی مولوی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں۔ مولوی کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنے کے لیے تیار ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو جس بندے کو ہم نے بطور طنز اور بطور حقارت مخاطب کرنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ او مولوی، او صوفی، ادھر آ بات سن۔ اور یہ محبت سے، ادب سے نہیں بلایا جاتا، بلکہ حقارت سے بلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے دین کو حقیر سمجھ لیا، جس طرح لوگوں نے ہمیں دین کو سمجھوانا چاہا ہم نے ویسا سمجھ لیا، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ یہ سب سے بہترین چیز تھی، نبیوں کی وراثت تھی، سب سے بہترین چیز تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے نبی سے عداوت اور دشمنی کی۔ نبی تو نہیں ہیں لیکن یہ حکم باقی رہے گا، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے علماء سے عداوت اور دشمنی کی ہے۔ یہ عمر صدیق کی مثال دیکھ لیں، 2004 سے 2005 سے اس بندے کی بدتمیزیوں کا سلسلہ چلا ہے، آج ہر طرف سے لعنتان ہو رہی ہے، ہر طرف سے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بندے کی زبان سے علماء محفوظ نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، تمہارے پاس قومیں آئیں گی، جماعتیں آئیں گی، کس لیے؟ یطلبون العلم، وہ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آج تو یہ جماعتیں آتی نہیں ہیں، لیکن اب بھی اگر کوئی نکلے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، امت کی حیثیت رکھتا ہے۔
ابراہیم اکیلے نکلے تھے نا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں امت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب وہ تمہارے پاس آئیں، آ کے علم کی بات کریں، علم سیکھنے کی بات کریں، تو ان کو کہنا مرحبا بوصیت رسول اللہ، مرحبا بوصیت رسول اللہ، مبارکباد ہو تمہارے لیے، تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وصیت کن کے لیے ہے؟ صرف صحابی کی زبان سے وصیت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے وصیت ہے۔ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نکلے گا، محمد الرسول اللہ کی وصیت اس کے لیے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کو کہنا وَاقْنِعُوهُمْ، اور ان کو ایسی چیز دینا جو خزانہ ہے، جمع کرنے کے قابل ہے، سنبھالنے کے قابل ہے، خزانہ بنانے کے قابل ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ وَاقْنِعُوهُمْ کا کیا مطلب؟ قنوہم اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم، ان کو علم سکھانا، بخیلی کا معاملہ نہ کرنا، کیونکہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سب سے بہترین چیز مانگنے آئے، ان کو دے دینا۔ اور ساتھ اللہ کے رسول کی مبارکباد۔ یہ مبارکباد کے سلسلے کس کس طرح سے ہوں گے؟ ذرا اگلا پوائنٹ جو 10 نمبر پوائنٹ ہے اس پر غور کریں۔ یہ مبارکبادوں کے سلسلے پھر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو اہل العلم ہوتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ 10واں نقطہ کیا ہے ہمارا؟ وَأَشْرَقَتِ الْوُجُوهُ الْعُلَمَاءُ وَنَضَّارَتِهَا، علماء کے چہرے چمکدار ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چہروں کو دعا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چہروں کو دعا دی ہے۔ کیا دعا دی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو منور رکھے، اس کے چہرے کو پر نور کر دے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، اس کو اچھی طرح سے دل و جان سے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے آپ میں جگہ دے دی، اور پھر فرمایا پھر اس کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میں محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایسے چہروں کو تر و تازہ رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، پر نور رکھے ایسے چہروں کو۔ اور ہم نے دیکھا ہے ابھی کچھ 1 ماہ تقریباً ہوا، بہت بڑے محدث مولانا رفیق اثری رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے علاقے میں جلال پور پیر والا میں ان کا انتقال ہوا۔ 60 سال اس بندے نے حدیث کی خدمت کی، 60 سال اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی۔ اور میں نے ان کی تصویر دیکھی، ابھی میرے موبائل میں بھی موجود ہے، جو آخری تصویر ان کی میت کی لوگوں نے لی، بالکل اللہ کے رسول کی حدیث نظر آتی ہے کہ ہنستا مسکراتا ہوا اور پر نور چہرہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہترین لوگ ہیں، جو بہترین لوگ ہیں؟ کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جن کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک ذاتیں ہیں جو اللہ کے دین سے جڑنے والے، اللہ کی کتاب سے جڑنے والے، اللہ کے رسول کی حدیث سے جڑنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، جہاں جہاں جس حالت میں یہ لوگ موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ان چہروں کو مبارک فرما دیا ہے، تر و تازہ فرما دیا ہے، روشن فرما دیا ہے۔ تو 10 نمبر پوائنٹ کیا ہے کہ علماء وہ ہیں جن کے چہروں کو روشن ہونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف علماء کو، یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والا ہے اس کو یہ دعا دی۔ اگلے نقطے کی طرف چلیے۔ 11 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ منت اللہ علی الانبیاء بالعلم، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے اوپر اپنی جس نعمت کو بطور احسان یاد دلایا ہے، اپنا انعام کہتے ہوئے نے یاد دلایا ہے کہ یہ میری نعمت ہے جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے۔ سارے کے سارے نبیوں کا جس جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اللہ نے ان کو یہ نعمت یاد کروائی ہے، اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ علم کی نعمت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے کروڑوں لاکھوں بلکہ اتنے احسان کے مالک نے قرآن میں کہہ دیا تم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کے تم پر کتنے احسان ہے۔ لیکن علم جیسی نعمت ایسی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی تو اپنا احسان انہیں یاد کروایا۔
اللہ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم آج کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، کس بات پر؟ ماشاءاللہ 2-4 بنگلے بن گئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے، بینک بیلنس بہت ہو گیا ہے، اللہ کا بڑا کرم و فضل ہے، ساری اولاد بڑی سیٹل ہو گئی ہے۔ اللہ کے ہاں ذرا دیکھیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ کون سی چیز میرا مالک اس کو بڑا فضل کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے رسول اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد حدیث۔ ہم نے کتاب نازل کی، حدیث بھی آپ کو عطا کی، اس کی شرح کی شکل میں آپ کو حدیث عطا کی، اور ساتھ کیا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے وہ آپ کو سب کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ صرف کتاب نازل نہیں کی، کتاب کا فہم بھی آپ کو عطا کر دیا، علم عطا کیا، اور پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے رب کا فضل آپ کے اوپر بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا فضل اپنے نبیوں پر کس چیز کو کہا؟ علم کو کہا۔ اور اگر مال و دولت، دنیا کے بنگلے، جاہ و جلال، بادشاہت، یہ چیزیں اگر اللہ کا فضل ہوتی ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ وہ بادشاہت دیتا ہے جو جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ انہوں نے مانگ کے اللہ سے بادشاہت دی تھی، ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نصیب ہی نہ ہو۔ لیکن اس نبی نے بھی اللہ سے صرف بادشاہت نہیں مانگی تھی، صرف بادشاہت میں بات نہیں ختم کی تھی، بلکہ اللہ سے سوال کیا تھا اے اللہ مجھے علم و حکمت بھی عطا فرما، کیونکہ نبی یہ بات جانتا ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی بات جان ہی نہیں سکتا کہ اصل چیز اللہ کے ہاں ہے ہی علم و حکمت، علم و دانش ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین اپنے سب سے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم ایک امت تھے اور اللہ کے لیے یک طرفہ تھے، کسی دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور کیا تھے؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا شکر اور سب سے بڑی نعمت کس چیز میں تھی؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم پہ تھی، توحید کے اوپر تھی۔ ساری دنیا ان کی مخالفت بھی، بادشاہ مخالف، باپ مخالف، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بندے کو توحید کی ایسی سمجھ اور فہم عطا کی، وہ ڈٹ گئے، اور صرف ڈٹے نہیں اس کے اوپر بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے توحید جیسی نعمت عطا فرما دی۔ یاد رکھیے جہاں بدعت ہوگی وہ جہالت ہے، اور ہم نے پیچھے بات کر لی ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، علم کی طرف بلانا، سب سے بڑا جہاد ہے۔ 2 دن پہلے 12 ربیع الاول گزرا، اللہ کی قسم اس دفعہ تو پاکستان میں ایسا معاملہ ہو گیا، عقل حیران، جہالت، شیطان آئے روز نئے سے نئے جہالت کے طریقے ایجاد کر رہا ہے۔ ایک عورت کو، بے پردہ عورت کو پورا میک اپ کروا کے، خوبصورت بنا کے، بال کھول کے، اس کو ایک سواری کے اوپر بٹھا کے ربیع الاول کے جلوس میں لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ عورت جنت کی حور ہے، اور ساتھ گانے بجائے جا رہے ہیں، گانوں کی طرز پر قوالیاں بنائی گئی وہ بجائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ آؤ دیکھو یہ جنت کی حور دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یقین کریں یہ منظر دیکھ کے کئی لوگ صحیح عقیدے پہ آ گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح عقیدہ توحید اور سنت والا عقیدہ عطا فرمایا، اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک عورت بے پردہ ہو کے نکلے، کوئی عام بندہ برداشت نہیں کرتا، چے جائے کہ اس کو نبی کے نام پہ، رسول کے نام پہ، دین کے نام پہ بے پردہ کر کے بازار کے اندر لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ میرے نبی کا تو یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہو سکتی۔
آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب یوسف علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام دو نبیوں کے بارے میں ایک جیسی بات کہی کہ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ایک جگہ فرمایا وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، پختہ عمر کو پہنچے، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمائی۔ اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز علم ہے، جس کا ذکر اللہ اپنے نبیوں کو یاد کروا رہے ہیں، اس انعام کا اللہ ذکر کر رہے ہیں اور ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت، سب سے بڑی نعمت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ علم ہوتا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو دی تو یاد کروایا، ہمیں دی تو اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبیوں کو یہ نعمت دی، میں انہیں یاد کروا رہا ہوں، تم بھی اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وعلمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے اللہ نے وہ سارے ذکر کیے، سب یاد کروائے، اور خاص طور پہ یہ نعمت بھی یاد کروائی کہ ہم نے آپ کو تورات کا علم دیا، وعلمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، حکمت و دانش اللہ نے ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو 11 نمبر پوائنٹ کیا ہمارا ٹھہرا کہ علم ایک ایسی نعمت ہے، اللہ نے کائنات کی سب سے مبارک ہستیوں کو یہ نعمت دی اور اس کو یاد کروایا۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ نے ان کے اوپر احسان جتلایا کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا، تمہیں یہ نعمت عطا کی۔ اس سے اندازہ کر لیجیے کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ اپنے بندے پر یہ نعمت کرنے کے بعد اسے جتلا رہے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، شرف الانتساب الیہ، جو بندہ علم کے ساتھ جڑ جائے اس سے بڑے شرف اور عزت کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑے شرف اور عزت کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کو 7 مرتبہ جیل قید کیا گیا، 7 مرتبہ، اور وہ بندہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قید تو میرے لیے نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ کیونکہ مجھے قید میں اللہ کی آیات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ابن الجوزی کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ نفل عبادت میں سب سے بہترین عبادت اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا اور ان کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ علم کی بات ہے نا، نفل عبادت کرنے سے ایک بندہ ساری رات علم سیکھتا، نفل عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ رات کا 1 گھنٹہ صرف بیٹھ کے علم سیکھتا سکھاتا ہے، یہ ساری رات عبادت کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا کہ بات آ رہی ہے؟ تو جو بندہ علم کے ساتھ جڑ جائے، یہ نسب، یہ نسبت، یہ بڑا ہی عزت والا نسب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے من شرف العلم وفضلہ ان کل من نسب الیہ فرح بذلک۔ علم کی اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جو بھی اس علم کے رشتے سے جڑ گیا ہے وہ خوش و خرم ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس کی خوشی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اس کے بعد اس کے نظر میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ علم سے ہٹ کے کسی اور چیز سے جڑ جائے اور وہ سمجھے کہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے اور عزت کی بات ہے، دین سے ہٹ کے ہو، وہ کبھی بھی شرف اور عزت والا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بات یاد آ گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، شام جا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح ساتھ تھے۔ جب علاقے کے قریب پہنچے تو ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین، یہ آپ نے بالکل فقیرانہ سا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی اچھا لباس پہن لیجئے، کیونکہ اہل شام جو ہیں یہ ظاہری رونق کو بڑا خوبصورت، بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی اس نعمت کی قدر تھی کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کہا ابو عبیدہ سنو،
اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی۔ اللہ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے دنیا پر غالب کر دیا۔ اور اگر اس کے بعد تم کسی اور چیز کے ذریعے سے اپنی عزت کا سامان تلاش کرو گے تو یاد رکھو وہ عزت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ذلت اور رسوائی تم پہ مسلط کر دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دین عزت ہے، دین سے جڑنا عزت ہے، دین کے رستوں کے ساتھ تعلق لگا لینا عزت ہے، اور کسی چیز میں عزت نہیں ہو سکتی۔ اگلے نقطے کی طرف دیکھیے، العلماء هم اکثر الناس خشیۃ من اللہ تعالی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور یہ تعریف کسی مولوی نے اپنی زبانی نہیں کی یا کسی نبی نے بیان نہیں کی، حالانکہ نبی کی بات بھی وحی ہوتی ہے، لیکن آج کل کے دور میں دین سیکھنے کا ایک ذریعہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں حدیث کوئی دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں، اصل ذریعہ قرآن ہے، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندے علماء ہوتے ہیں۔ آج مولوی کو آپ جتنا مرضی برا کہہ لیں، لیکن جب آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کریں گے اس کے اوپر یقیناً اثر ہوگا، وہ اللہ سے یقیناً ڈرنے والا ہوگا، اور یہی تو سب سے بڑی خیر کی نشانی ہے، یہی تو سب سے بڑی بھلائی کی نشانی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا وہ اللہ کی اس نعمت کے اتنی اللہ کی اس نعمت کا احترام کرنے والے ہیں، اس علم کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کے لیے اتنی خشیت ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے یخرون للاذقان سجدا، اپنی ٹھوڑیوں کے بل اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب سجدے میں گرنے کا وقت آتا ہے تو سجدے میں نہیں گرتے، اور جب سب کچھ گر جاتا ہے تو پھر سجدوں میں گرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے سجدے قبول نہیں ہیں۔ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ قلم میں اللہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن حکم ہوگا، آؤ آ کے اپنے رب کو سجدہ کرو۔ ساری دنیا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جسے سجدے کی توفیق اللہ نے دنیا میں دی تھی وہی وہاں سجدہ کر پائے گا، ورنہ جو سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا کمریں اکڑ جائیں گی اور اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے۔ اور جواب آئے گا ایسا کیوں؟ کیونکہ فرمایا دنیا میں ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ہم نے سجدہ کرنے کی توفیق ان کو عطا دی۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، العلماء من افضل المجاہدین، علماء وہ مجاہدین جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے، علماء اللہ کے ہاں ان سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تلوار کا جہاد کو معمولی عمل نہیں ہے، لیکن یہ بات پیچھے ہم کر چکے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سب سے بڑا جہاد وہ علم ہے، سب سے بڑا جہاد وہ لوگوں کو جہالت سے نکلنے کی دعوت دینا ہے، يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نور کی طرف لانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات منافقوں کے بارے میں کہی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی جہاد کیجئے کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف، واغلظ علیہم، اور ان کے اوپر خوب ان کو کس کے رکھیں، ان کے اوپر تشدد کریں، سختی رکھیں ان کے اوپر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تلوار کے ذریعے سے۔ اگر تلوار کے ساتھ جہاد تھا تو اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کیوں چلے گئے؟ اس سے مراد تلوار سے جہاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم سے جہاد ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کی تفسیر یہ ہے کہ منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو، کیونکہ یہ دونوں قومیں ایسی ہیں جو علم سے دور ہیں، ایک اللہ کو مانتی نہیں، دوسری اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والی ہے۔ فرمایا دونوں کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ جہاد کون سا ہوگا؟ علم والا جہاد۔ اور آج اس معاشرے میں تلوار کے جہاد کی فی الحال ضرورت نہیں،
سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اسی جہاد کی ہے جو سب سے بڑا جہاد ہے. اور وہ جہاد کون سا ہے کہ لوگوں کو علم سکھلاؤ, لوگوں کو توحید کی دعوت دو. زمانے کے اندر جہالت کے اندھیرے عام ہو چکے ہیں. جیسے میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں, یہ ظاہری طور پر جھوٹا دعوے دار کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, اپنے پڑھے لکھے ہونے کا دعوے دار یہ معاشرہ, اصل میں اللہ کی قسم یہ اتنا جاہل اور گنوار ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ جاہل سمجھتے تھے وہ ان کی نسبت کروڑ گنا اچھے تھے, کیونکہ وہ دنیا کے علوم سے جاہل تھے لیکن اپنے رب سے جاہل نہیں تھے, اپنے رب سے غافل نہیں تھے, اپنے رب کے دین سے غافل نہیں تھے. اور آج بڑے بڑے ڈگریوں کے دعوے دار کہ میرے پاس فلاں 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 یونیورسٹی کی ڈگریاں, دنیا کی بہترین یونیورسٹی کی ڈگریاں, لیکن اگر تیری ڈگری نے تجھے تیرے رب کی پہچان نہیں کروائی, تیرے رب کے دین کی پہچان نہیں کروائی, اللہ کی قسم یہ ڈگری تیرے لیے کیا کسی بھی انسان کے لیے کاغذ کے اور ردی کے ٹکڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب سے بہترین لوگ اللہ کے ہاں جہاد جیسے عمل سے بھی زیادہ بہتر جہاد کرنے والے, سب سے بڑا جہاد کرنے والے علماء ہیں. آج ذرا ایمانداری سے بتائیے, ہم پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں, 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگوں کے سامنے زور لگا لگا کے مر جائیں, دلائل دے دے کہ آپ کھپ جائیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی, ذرہ برابر آپ کی فکر نہیں کریں گے. اور تو اور اگر کوئی طاقتور ہوگا تو وہ آپ کو الٹا پکڑ کے مارنا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیا جرم ہے؟ وہی جرم, وہی دعویٰ جو اہل مکہ کرتے تھے. او بھائی یہ ہمارے ہاں دین ہے, بھائی دین نہیں ہے. کس طرح دین ہے؟ دلیل دو. دلیل کیا ہوگی؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے عید میلاد کی؟ میں نے اپنی پھپھی سے سنا, میری پھپھی نے میرے دادے سے سنا, میرے دادے نے میرے پردادے سے سنا, یہ میلاد کی دلیل ہے. اور علماء جب ان کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں, ان کی بدتمیزیاں بھی برداشت کرتے ہیں, ان کی جہالتیں بھی برداشت کرتے ہیں, ان کا ظلم و ستم بھی برداشت کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جہالت کے رستے سے نکل آئے. اسی لیے ان کو مجاہدین سے زیادہ افضل کہا گیا, کیونکہ مجاہد ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا, یا خود مرے گا یا اگلے کو مار دے گا, بات ختم. لیکن عالم مارتا نہیں ہے, برداشت کرتا ہے اور پھر بھی محنت کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اگلا بندہ ہدایت پر آ جائے, یا اگلا بندہ اللہ کے پاس چلا جائے, یا خود اللہ کے پاس چلا جائے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا لخیر, جو بھی بندہ میری اس مسجد میں آیا, یعنی مسجد نبوی میں آیا, اور صرف خیر کے مقصد کے لیے آیا, اور وہ خیر کا مقصد کیا ہے؟ یتعلمہ او یعلمہ, یا وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے, سکھانے کے لیے آیا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ فِي مَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. صرف مسجد نبوی گیا ہے کس لیے کہ میں وہاں جا کے کوئی چیز سیکھوں, یا اللہ مجھے توفیق دے میں کسی کو سکھاؤں. فرمایا یہ بندہ صرف اس کا اس نیت سے آنا ہی ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں یہ جہاد کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِ, اور جو اس کے علاوہ کسی اور نیت کے ساتھ آتا ہے, فرمایا اس بندے کی مثال اس طرح سے ہے جو اپنے پاس تو کچھ نہیں لیکن غیر کے سامان کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو خوش کرتا پھر رہا ہے. یعنی کیا مطلب کہ اس نیت کے علاوہ اگر کوئی مسجد نبوی میں جاتا ہے سیکھنے سکھانے کی نیت کے بغیر کہ میں صرف وہاں جا رہا ہوں گھوم پھر کے آ جاؤں گا, مدینہ میں ذرا ریلیکس ہونے جا رہا ہوں, تو یہ بندہ صرف ریلیکس ہونے ہی آیا ہے, اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف سیکھنے سکھانے کی نیت. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور دوسری حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا تدارس العلم ساعة خیر من الدنیا وما فیها, ایک گھنٹہ دین سیکھنا سکھانا, صرف ایک گھنٹہ, الساعہ کا لفظ ہے حدیث میں, ایک گھنٹہ, فرمایا خیر من الدنیا وما فیها, اس کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ دنیا وما فیها میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل یہ ایک گھنٹہ ہے. اس ایک گھنٹے کی قیمت اللہ کے ہاں ساری دنیا سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے.
کیونکہ دنیا کیا ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، دنیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون اور لعنتی ہے، اس پر لعنت کر دی گئی۔ اور آخری چیز اور آخری نقطہ 15 نمبر پوائنٹ، علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبانی ہمیں حکم دیا کہ علم والے سے مقابلہ کرو، حسد کرو، کمپٹیشن کرو اس کے ساتھ۔ دنیا کے کسی کام میں ہمیں یہ حسد کرنے کی، کمپٹیشن کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے، بلکہ حسد کی سخت مذمت کی گئی کہ یہ حسد کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہ باتیں ساری پچھلے درسوں میں یہاں پہ ہو چکی ہیں۔ لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین، دو بندے ایسے ہیں جن سے حسد کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن ورجل آتاہ اللہ المال، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا یعنی علم دیا، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا۔ دونوں بندے کیا کرتے ہیں؟ دن رات اللہ کے راستے میں، ایک مال خرچ کر رہا ہے، دوسرا اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک مال خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے، دوسرا دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ دو بندے ایسے ہیں جن سے تمہیں حسد کا حکم دیا جا رہا ہے، ان سے حسد کرو، ان سے مقابلے بازی کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک نے 10 روپے خرچ کیا، میں 15 کروں گا اللہ کے راستے۔ اور یہی وہی مقابلے کا جذبہ ہے جو ہم واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر تھا، سختی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس مال کی قلت تھی۔ اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے اعلان کیا کہ لوگوں مال لاؤ، غزوے کے لیے جانا ہے، جنگ کی تیاری کرنی ہے، مال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اس دن نیت کی تھی اب میں ابو بکر کو جیتنے نہیں دوں گا۔ جناب عمر گئے، آدھے گھر کا سامان لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ سیدنا ابو بکر آئے جن کا سامان بظاہر حضرت عمر کے سامان کی نسبت تھوڑا کم ہی تھا، لیکن بات اخلاص کی ہے۔ اللہ کے ہاں چیزوں کا وزن نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں عمل کا وزن ہوتا ہے، نیت کا وزن ہوتا ہے۔ جناب عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا عمر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی جتنا لے کے آیا ہوں اتنا چھوڑ کے آیا ہوں۔ مقابلہ کرنا تھا نا ابو بکر سے، اور ابو بکر سے پوچھا بتاؤ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا اور کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں، کوئی چیز پیچھے نہیں ہے۔ جناب عمر، اللہ کے رسول اس سے پہلے بولتے، جناب عمر خود بول پڑے اللہ کی قسم ابو بکر میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیکی میں بڑھنے کی کوشش کیجیے، نیکیوں میں آگے سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے، اور سب سے بڑی نیکی جس میں سبقت لے جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ علم ہے، وہ دین ہے، اور وہ اس بندے سے نیکی اس بندے کی نیکی کا مقابلہ کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں ہر وقت مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ ان دو بندوں سے ہمیں مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ 15 نکات تھے اللہ کی توفیق سے جس میں علماء کی شان بیان ہوئی کہ یہ لوگ کیوں افضل ہیں، ان کا مقام کیوں ہے، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم سے محبت عطا فرمائے، علم والوں سے محبت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں علم سے، علماء سے، علم کی مجالس سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی اور ان مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔